بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ محترم حضرات، کل ہماری گفتگو اس بات پہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام المتکبر یا الکبیر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے کہ اس دنیا میں صرف اسی کا اختیار چلتا ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی مرضی اور مشیت سے باہر اور خارج نہیں ہے، تو اسے یہ زیب بھی دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے اور اپنی بڑائی بزرگی کا اعلان بھی کریں۔ اس کے مقابلے میں مخلوق بشکل انسان اپنے اندر ہر طرح کی کمیاں، ہر طرح کے نقص اور ہر طرح کے عیب رکھتے ہوئے ہرگز کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ میں تکبر کرے، غرور کرے، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اعلان کرے، اظہار کرے۔ جو ذات معیوب ہو، سراپا خطاکار ہو، گنہگار ہو، اس کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے اندر پائی جانے والی کسی ایک چیز کو لے کر، کسی ایک خوبی کو لے کر انسان تکبر کرنے لگے۔ دیکھیں، انسان کے تکبر کے جتنے کچھ مظاہر ہیں، چاہے انسان دولت پہ غرور کرتا ہو، ناز کرتا ہو، طاقت پہ ناز کرتا ہو، عہدہ و منصب پہ تکبر کرتا ہو، تکبر کی چاہے جو بھی شکل ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے کہ انسان میری چادر تکبر اور بڑائی، اس میں سے جو کوئی بھی کھینچنے کی کوشش کرے یا جو کوئی بھی اپنانے کی کوشش کرے، قذفتہ فی النار، اس کا انجام آخر کار جہنم ہی ہوتا ہے۔ تو تکبر کی کوئی بھی شکل انسان اگر اپنانا چاہے تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ تکبر کے مظاہر میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں بیان کی، جہاں بات ناز آتی ہے دولت پر، غرور آتا ہے دولت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، دنیا میں جتنے دولت مند پائے جاتے ہیں، جتنے کچھ امیر پائے جاتے ہیں، اتنا امیر تو کوئی ہو نہیں سکتا جتنی دولت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو عطا کیا تھا۔ قارون جس قدر دولت مند تھا، مالدار تھا، امیر تھا، کوئی اس سے بڑھ کر تو دولت مند اب ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے اندر دولت پہ ناز آیا، دولت پہ غرور آیا اور اپنی مال و جائیداد پہ تکبر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جب انسان کو اپنے پاس پائی جانے والی کسی ایک خوبی کو رکھ کر، کسی ایک چیز کو رکھ کر اندر خود نمائی آئے، خود فریبی آئے، انسان اپنی خوبی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگے، اپنے آپ کا بڑھاوا دکھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کچھ دولت سے نوازی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک تصویر کھینچتے ہوئے کہا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ دولت کا تو اندازہ نہیں، اللہ نے جیسے کچھ مال عطا کیا تھا اس کا تو اندازہ نہیں، البتہ اس کے جو خزانے تھے
محض اس کے خزانوں کی چابیاں اس قدر تھی کہ ایک بڑی طاقتور جماعت بھی اس کو اٹھانے سے عاجز آ جاتی۔ خزانے کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر رکھی، یا دولت کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر رکھی کہ اس کو اٹھانے سے ایک بڑی طاقتور جماعت بھی عاجز آ جاتی۔ سوچئے چابیوں کا یہ صورتحال ہے، چابیوں کی یہ کیفیت ہے تو اس کی دولت کا کیا اندازہ ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اس کے اندر اپنی دولت اور مال اور جائیداد پر ناز آنے لگا، تکبر آنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ ویسے ہی انسان کو اپنے عہدہ و منصب اور اپنے مقام و مرتبے پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی کیفیت بتلائی کہ فرعون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت سے نوازا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ مقام، اللہ کی طرف سے دی گئی یہ بادشاہت، اس کو لے کر اس کو رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا، لیکن اس کے مقام و مرتبے نے، اس کی بادشاہت نے اور اس کے عہدہ و منصب نے اس کو اس قدر ہٹ دھرمی پر ابھارا اور اس قدر رب العزت کی ذات سے بغاوت پر ابھارا کہ یہ شخص آخر کار کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں، مجھ سے بڑا رب تو کوئی ہو نہیں سکتا، مجھ سے بڑا پروردگار تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اپنے آپ میں رب ہونے کے، اپنے آپ کے معبود ہونے کے اور اپنے آپ کے پروردگار ہونے کا دعویٰ اس نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کمزوری اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کو لوگوں کے آگے اس قدر حقیر کیا، اس قدر ذلیل بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفان کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمندر کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق پانی کے ذریعے اس کو غرق کر ڈالا، ڈبو ڈالا۔ دیکھیں وہی نمرود کی بات آئی، نمرود کو بادشاہت پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کمزوری اس انداز سے ظاہر کی، اس انداز سے بتلائی کہ اس کی جو بادشاہت ہے اور اس کا جو اختیار و اقتدار ہے ایک مکھی پر بھی چل نہیں سکتا، ایک مکھی کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ انسان کو جس بات پہ غرور آتا ہے، جس بات پہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر تکبر کے جیسے کچھ مظاہر ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو سچا سمجھنے لگ جائے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر بات میں انسان یہ سمجھے کہ میرے علاوہ کوئی صحیح نہیں، سب سے بڑا صحیح تو میں ہوں، سب سے بڑا سچا تو میں ہوں، سب سے بڑا نیک تو میں ہوں، مجھ سے بڑا نیک کوئی اور نہیں، مجھ سے بڑا سچا کوئی اور نہیں، مجھ سے بڑا صحیح اور کوئی اور نہیں۔ انسان کے اندر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو انسان ہمیشہ حق سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیشہ انسان صحیح راہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلاف میں سے کوئی کہا کرتے کہ انسان کے اندر جس قدر تکبر آتا ہے، جس قدر انسان کے اندر غرور آتا ہے، اسی قدر انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ جیسے جیسے غرور آتا گیا، جیسے جیسے تکبر آتا گیا، ویسے ویسے عقل اس سے رخصت ہوتی گئی، سمجھ اسے رخصت ہوتی گئی، کیونکہ انسان ہر معاملے میں سمجھتا رہا کہ میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں، میرے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں ہو سکتا، میں نیک ہوں، میرے علاوہ سارے گنہگار ہیں۔ انسان کے اندر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو انسان سامنے موجود ہر شخص کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حق کا انکار کرے، تکبر یہ ہے کہ انسان سچی بات آ جانے کے بعد بھی جو چیز اس کے عمل کے اپوزٹ ہو، اس کے عمل کے مخالف ہو، انسان کہے یہ صحیح ہو نہیں سکتا، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ انسان کے اندر یہ چیز کب آتی ہے؟ جب کہ انسان کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے، انسان کے اندر جب اکڑ آ جاتی ہے، گھمنڈ آ جاتی ہے، تب انسان سامنے موجود حق کو ٹھکرا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الکلام الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے بدترین گفتگو یہ ہے، اللہ کے پاس سب سے بدترین بات یہ ہے ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ، جب کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے، دیکھو ڈرو اللہ سے، جب کوئی سامنے والے کو نصیحت کرے کسی بات پہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، تو وہ کہتا ہے علیک بنفسک، تم اپنا خیال کرو، تم ڈرو اللہ سے،
میں کسی کو نصیحت کروں سامنے والے کو، اللہ سے ڈرو فلاں کام نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرو فلاں کام غلط ہے، فلاں کام گناہ ہے، وہ سامنے والا میری بات کو تسلیم کرنے کے بجائے مجھے پلٹ کر کہے علیک بنفسک، تم اپنا خیال کرو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ کے نام پر کسی کو ڈرایا جائے، اللہ کے نام پر کسی کو آگاہ کیا جائے تو انسان ڈرنے کے بجائے، خوف کھانے کے بجائے، تسلیم کرنے کے بجائے حق کو الٹا پلٹ کر جواب دے کہ تم پہلے ڈرو اللہ سے، تم اپنا خیال کرو، تم دوسروں کی فکر چھوڑو۔ اگر یہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الکلام اللہ، اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ چیز ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے ناراض کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے انسان حق کو ٹھکرا بیٹھتا ہے، حق کا انکار کر بیٹھتا ہے، یہ تکبر کی سب سے بدترین شکل ہے، کیونکہ غرور یہ ہو کہ انسان کو دنیاوی معاملات میں رکاوٹ بنے، غرور یہ ہو کہ انسان کو دنیاوی کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ خود اپنی جگہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دینی معاملے میں رکاوٹ بنے، دینی سمجھ میں رکاوٹ بنے، صحیح راہ کو اپنانے میں رکاوٹ بنے، ایسا تکبر اور ایسا غرور انسان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تکبر کی شکل، غرور کی شکل، گھمنڈ کی شکل، چاہے مال و دولت کی ہو، چاہے عہدہ منصب کی ہو، چاہے خوبصورتی کی ہو، چاہے طاقت کی ہو، کسی بھی چیز کا غرور کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کا تکبر کیوں نہ ہو، اگر اس کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ چیز پائی جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پائی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہے تو وہ شخص ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ میں اکڑتے ہوئے، اپنے آپ میں اتراتے ہوئے اور اپنے اندر تکبر رکھتے ہوئے، اپنے آپ میں یہ زعم رکھنا، یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ میں جنتیوں میں ہو سکتا ہوں، میری عبادتیں مجھے جنت کا حقدار بنا سکتی ہیں، میرے نیک اعمال مجھے جنت میں پہنچا سکتی ہیں، یہ انسان کی محض خوش فہمی ہے، انسان کبھی جنت کو پا نہیں سکتا ہے اپنے آپ میں تکبر رکھتے ہوئے۔ انسان ہمیشہ نرم مزاج واقع ہونا چاہیے، انسان کو ہمیشہ نرم طبیعت ہونا چاہیے، انسان کو ہمیشہ سامنے والے کی بات کو تسلیم کرنے، سامنے والے کی بات کو برداشت کرنے اور سامنے والے کی طرف سے آنے والی تکلیف کو نظر انداز کرنے کی حوصلہ اور طاقت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، نظر انداز کرنے کا حوصلہ نہ ہو، تبھی انسان ہر چیز پہ اکڑنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، تبھی انسان سامنے والے کو پلٹ کر جواب دینے پر اتر آتا ہے۔ انسان کے اندر بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ تو ہونی ہے، اس کا حوصلہ تو ہونا ہے، اس کی طاقت تو ہونی ہے۔ اگر ماننا نہیں ہے، خاموشی اختیار کریں، بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرے انسان اپنا غرور دکھانے لگے یا اس انداز سے لوگوں کے آگے مظاہرہ کرے کہ مجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، مجھ سے بہتر کوئی نیک نہیں، مجھ سے بہتر کوئی متقی نہیں، گرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا متکبر کہلائے گا۔ یہ متکبر، یہ بڑائی، یہ تکبر صرف اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، مخلوق کی پہچان نہیں ہے۔ مخلوق کی پہچان عاجزی ہے، مخلوق کی پہچان کمزوری ہے، مخلوق کی پہچان یہ ہے کہ یہ سراپا نقص ہے، معیوب ہے، ہر طرح کی کمیاں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کمیاں رکھتے ہوئے، نقص رکھتے ہوئے، عیب رکھتے ہوئے میں اور آپ گھمنڈ کرنے لگیں، تکبر کرنے لگیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا فَمَن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمْ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، تکبر بھی اللہ کی شان، بڑائی بھی اللہ کی شان۔ اگر یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک بھی انسان کھینچنا چاہے، اپنانا چاہے، اللہ نے کہا اس کا آخری ٹھکانہ یہ ہے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں، میں اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تکبر کے جتنے کچھ مظاہر ہیں ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی غرور، گھمنڈ، اکڑ اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حق کو تسلیم کرنے کا حوصلہ اور حق کو تسلیم کرنے کی طاقت اللہ پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء حسنی ہیں یاد کرنے، سمجھنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔